اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق خان رضوی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہماری سیریز پیغام کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے جس کا نام ہے انوکھی تقسیم۔ نیل گائے آنے والے خطرے سے غافل گھاس چرنے میں مشغول تھی۔ ان تینوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ وہ گری، خون کا فوارہ بلند ہوا، گلے سے خون تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا۔ آس پاس کی زمین خون سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تڑپی، کچھ اچھلی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ تینوں نے فاتحانہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے اپنے سر کو زور کا جھٹکا دیا اور پھر گردن بلند کر کے زور سے دھاڑا۔ اس کی اس دھاڑ سے تمام جنگل گونج اٹھا۔ پھر وہ تینوں آگے بڑھے اور جھاڑیوں سے ہو کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ سامنے ہی چند ہرن اپنی مستی میں اچھل کود کر رہے تھے، اور پھر چند لمحوں بعد ایک ہرن مردہ حالت میں ان تینوں کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ باقی ہرن خوش نصیب تھے جو وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ آج اس ہرن کی قضا تھی جس نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے زندہ سے مردہ بنا دیا تھا۔ اس کامیابی کے بعد وہ تینوں آگے بڑھے۔ اب ان کا شکار ایک خرگوش تھا۔ اس بیچاری کی قضا بھی انہی کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے خرگوش بھی مردہ حالت میں ان کے سامنے تھا۔ دراصل آج شیر، بھیڑیا اور لومڑی نے طے کیا تھا کہ وہ تینوں مل کر مختلف چھوٹے بڑے جانوروں کا شکار کریں گے اور آپس میں مل بانٹ کر شکمسیر ہو کر کھائیں گے۔ ان کا یہ مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ تین جانور یعنی نیل گائے، ہرن، خرگوش ان تینوں کے سامنے مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، شکار کی تقسیم کر۔ بھیڑیے نے کہا، اے شاہ جنگل، اس میں کون سی مشکل ہے؟ شکار تین ہے اور شکاری بھی تین۔ گائے آپ لے لیں، ہرن مجھے عطا کر دے، اور خرگوش لومڑی کو دے دیجئے۔ بھیڑیے کی بات سنتے ہی شیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایک ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ بیچارہ بھیڑیا وہیں گر پڑا اور خود ہی شیر کا شکار ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر لومڑی کی روح کانپ اٹھی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ شیر اب بھی غصے میں ہاپ رہا تھا۔ پھر وہ لومڑی کی طرف مخاطب ہوا اور گرجدار آواز میں بولا، اے لومڑی، اب شکار کی تقسیم تو کر۔ چالاک لومڑی نے سب سے پہلے شیر کو سجدہ کیا اور پھر نہایت نرمی عاجزی کے ساتھ بولی، جہاں پناہ، کیسی تقسیم، کیسا شکار؟ سب کچھ آپ ہی کا ہے حضور۔ گائے تو آپ ابھی تناول فرمائیں، ہرن کو رات میں کھائیے گا، اور رہ گیا خرگوش تو وہ حضور کے صبح کے ناشتے میں کام آئیں گا۔ شاہ جنگل یعنی شیر بڑا خوش ہوا اور بولا، اے لومڑی، یہ تو بتا، تجھے یہ تقسیم کس نے سکھائی؟ لومڑی نے فوراً جواب دیا، حضور، اس بھیڑیے کے انجام نے۔ شیر لومڑی کے جواب سے خوشی سے جھوم اٹھا اور پھر کہنے لگا، اے لومڑی، تیرے جواب سے ہم خوش ہوئے، لے یہ سب تجھے بخشا، ہم جنگل کے بادشاہ ہیں، دوسرا شکار کر لیں گے۔ لومڑی نے بارگاہ حق میں سجدہ شکر ادا کیا اور عرض گزار ہوئی، مولا تیرا کروڑا شکر ہے کہ میرا نمبر بھیڑیے کے بعد آیا، اور میں نے بھیڑیے کے انجام کو دیکھ کر سبق سیکھ لیا اور اس تقسیم سے بچ گئی جو بھیڑیے نے کی تھی۔ اگر میرا نمبر پہلے آتا تو بھیڑیے کی جگہ آج میں ہوتی۔ محترم سامعین اکرام، یہ حکایت تو یہاں ختم ہو گئی، اور عرض کر دوں کہ یہ حکایت عارف باللہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف معرکۃ الآراء تصنیف مثنوی شریف میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس حکایت کے ذریعے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تمام امتیوں میں آخری امت بنا کر بھیجا، اور ہمارا نمبر ساری امتوں کے بعد آیا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے پچھلی تمام امتوں کے گناہ ہیں، ان کی خطائیں ہیں، ان کے کرتوت ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں،
ان کے اعمال اور پھر ان پر نازل ہونے والے عذابات بھی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، لہٰذا اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو اللہ و رسول کی ناراضگی اور عذاب الہی کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت جو اس زمانے میں مسلک حق کا ہے، مذہب اہل سنت اور دین اسلام کی سچی پہچان ہے، اس پر قائم و دائم رکھ کے اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔